السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حضرات، میں جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دین میں اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس کی پہچان کیا ہے۔ نمبر 3، کیونکہ محرم کا مہینہ ہے تو محرم میں سنت کے مطابق کرنے کے کام کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا کرنا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ جو دین ہے میری طرف سے، اتممت علیکم نعمتی، یہ میں نے بڑا احسان کیا ہے، بڑی نعمت ہے جو میں نے مکمل کیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اب صرف راضی اس بات سے ہوگا کہ تمہارا دین اسلام ہونا چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، وہ اتنی معنی فل ہے، اتنی معنی خیز ہے کہ اگر ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت کہ جو تمہارے توریت میں نازل ہوتی تو تم اس کو عید کا دن مناتے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی یہ جس دن نازل ہوئی ہے اس دن عید ہی کا دن تھا، وہ عرفہ کا دن تھا جس دن یہ نازل ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ غیر بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ یہ آیت کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ یہ ایک بات کرنا چاہیں۔ اس آیت کے نازل کرنے کا ان لفظوں میں جو مقصد ہے کہ رب ذوالجلال قیامت تک کے لیے تمام لوگوں، اور خاص کر تمام لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں جو غیر ہیں کہ صاحب 1450 سال پہلے ایک دین کے قانون نافذ ہوئے ہیں اور آج آپ لوگ بدد ہیں کہ ہم اسی قانون پر عمل کریں گے، دنیا کتنی بدلی ہے۔ یہ اس کا جواب ہے کہ یہ اس نے نازل کیا ہے کہ جس کے سامنے قیامت تک کی فائلیں کھلی ہوئی تھی، لہذا جو بدلنے والی چیز تھے وہ نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ جو نہیں بدل سکتی تھی اور جس کو نہیں بدلنے کی ضرورت تھی وہی چیز اس میں نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ، ایک بات غور سے سنیے گا، یہی وجہ ہے کہ جو چیز حرام ہے، نمبر 1، جو چیز فرض ہے، کوئی کبھی ایسا موسم، ایسا ماحول، ایسا ملک نہیں ہو سکتا جو یہ جملہ بول دے کہ یہ چیز حرام تھی اس زمانے میں لیکن آج حرام نہیں رہ سکتی، ایسا نہیں بول سکتا۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب سور کا گوشت اس زمانے میں قرآن نے حرام کیا لیکن اگر آج ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نماز ہے، نماز میں جو فرض ہے جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، کھڑے ہونا، سلام پھیرنا، یہ سب نماز میں فرض ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب اب تو لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کی کمر جھک ہی نہیں پاتی ہے، کیسے رکوع ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بات میری سمجھے؟ لہذا جس چیز جو اللہ کہنا چاہتا ہے
کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اس پر اس قسم کی باتیں نہ کرنا کہ صاحب اب زمانہ بدل گیا ہے، لہذا اس کو زمانے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ یہ رب کا کلام ہے، رب کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ کلب طیب اللہ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں، کوئی بھی درخت آپ کا لگایا ہوا اکھاڑا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے، دشمنی میں سکھلایا جا سکتا ہے، لیکن رب کے پودے کو نہ اکھاڑا جا سکتا ہے، نہ دشمنی میں کاٹا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی کیمیکل اور کسی ذریعے سے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کلمے کو درخت سے تشبیہ دی۔ یہ لوگ بھول جائیں، پوری دنیا، ہم نہیں، پوری دنیا بھول جائے کہ درخت کو اکھاڑ سکتے، کہ اس کا لگانے والا کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ کون ہے، مالک کل، جو کائنات کو چلاتا ہے، اس نے اس درخت کو لگایا ہے۔ اس وجہ سے بتا رہا ہے کہ یہ دین مکمل کیا گیا ہے، یہ اب تمہارے نہ آئیڈیا کا محتاج ہے، نہ تمہارے مشورے کا محتاج ہے کہ اس میں یہ چیز داخل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رب کا لایا ہوا دین ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ کیا کہا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے دین تو دین اسلام ہے، بقیہ سارے مذاہب پروردگار عالم کے نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات میں سمجھا پایا؟ نمبر 2، یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ نے کہا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، ہو جائے گا نہیں کہا، دین مکمل ہو گیا، پاسٹ ٹینس کی بات کی جا رہی ہے۔ دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، اصولی گفتگو ہے آج، اس کے پہلے میں نے اس ٹاپک پر تقریر نہیں کی ہے، یہ پہلی تقریر کر رہا ہوں 40 سال کے بعد، لہذا ایک بات ہو، جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، کسی چیز کو اس کے اندر حرام داخل نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں چیز بھی حرام ہے، جب تک کہ اس کی حرمت کسی حرام چیز کے مشابہ نہیں ہو جائے گی تب تک حرام نہیں ہوگا۔ حرام اللہ نے بتا دیا ہے کہ فلاں چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں، لہذا اب آپ اپنی طرف سے کوئی چیز اس پہ حرام داخل نہیں کر سکتے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ جملہ کہہ دیا، لمبی بات ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، کہ ایک ان کے سسرال سے ایک اہلیہ کے یہاں شہد آئی۔ ایک شہد پہاڑ کے اندر سے نکلتی ہے، جیسے ہم لوگوں کے یہاں اگر نیم کے اندر نیم کے درخت سے اگر شہد نکلتی ہے تو اس میں نیم کی مہک آتی ہے، سرسوں کے زمانے میں اگر نکلتی ہے تو اس کی مہک آتی ہے، وہ پہاڑ میں جو شہد نکلتی ہے اس میں ایک تھوڑی سی مہک آتی ہے، ہم بدبو تو نہیں کہہ سکتے، مہک آتی ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عصر کے بعد تمام بیویوں کو وزٹ کرتے تھے، کیا ضرورت ہے صبح کا سودا سلوک، وہ جب آتے تھے تو ان کے میکے سے آئی ہوئی تھی، لہذا وہ شہد سے شربت بناتی اور حبیب مصطفیٰ کو ایک گلاس دے دے۔ بہرحال اس میں دوسری اہلیہ نے دیکھا کہ ان کے یہاں زیادہ دیر رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہاں شربت پیا جاتا ہے، اس وجہ سے تاخیر ہو۔ تو اہلیہ نے طے کیا، میٹنگ کیا باقاعدہ، کہ کسی طریقے سے ہمارے یہاں جتنا ٹائم دیتے اتنا ان کے یہاں بھی دے لو۔ یہ جملہ کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے مہک آ رہی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے ابھی گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیا چیز ہے جو مہک آ رہی، تو پتہ چلا کہ وہ شہد کی مہک ہے، ان لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ آج سے میں اپنے اوپر شہد کو
حرام کرتا ہوں، میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ قرآن مجید نازل ہو گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو کیسے حرام کر دیا جو میں نے حلال کیا؟ تو پتہ کیا چلا کہ بغیر اللہ کی اجازت کے نبی بھی کسی چیز کو حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو ایک فارمولہ یہ بنا کہ حرام حرام رہے گا، حلال کو کبھی بھی حرام کی کیٹیگری میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کو دلیل کے طور پر یہ آیت پیش۔ تیسری چیز، کوئی بھی کام نیکی کا، کوئی بھی کام ثواب کا، آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو لازم کر دیں کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے جمعہ میں فجر کی قرات میں یا جمعہ کی نماز میں حبیب مصطفیٰ عموماً ایسا کرتے تھے کہ حلتا کا حدیث الغاشیہ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، صبح کی نماز اور اس میں آیتیں زیادہ تر پڑھتے تھے۔ اگر ایک آدمی یہ طے کر لے کہ میں زندگی بھر یہی پڑھوں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے ہاں فتویٰ کیا ہے؟ جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر جیسے 4 جمعہ آتا ہے تو آپ ایک آدھ جمعہ چھوڑیں، پبلک کو ایسا نہیں معلوم ہو کہ یہی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ پڑھا نہیں جا سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک بات مشہور کر دی لوگوں نے کہ وتر کی تیسری رکعت میں قل اللہ ہی پڑھنا ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ سنت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے وتر کی 3 رکعت پڑھی، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، اور تیسری میں قل اللہ احد پڑھا۔ لیکن یہ نظریہ کہ نہیں صاحب قل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا جا سکتا، یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا بتانا چاہتا ہوں، کسی بھی نیکی کو لازم نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تیسری چیز ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ چوتھی چیز، کسی بھی عبادت کے لیے ایک بات نوٹ کریں، کسی بھی عبادت کے لیے جگہ متعین نہیں کر سکتے جب تک کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو میلاد کرانی ہے، کرائیے میلاد، لیکن یہ میلاد سید جہان دادا کی قبر پر ہوگی، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہوگی تو وہی ہوگی، نہیں کر سکتے۔ جگہ متعین، کھانا کھلائیں گے، لنگر کھلائیں گے، لیکن فلاں کی قبر پہ جا کے کھلائیں گے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ جگہ کا تعین اللہ کرے گا۔ جیسے طواف ہے، طواف آپ صرف اور صرف کہاں کر سکتے ہیں؟ بیت اللہ کا کر سکتے ہیں، کہیں نہیں کر سکتے۔ اس کی جگہ متعین ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کیا جا سکتا۔ لنگر کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے، لیکن اس اچھے کام کے لیے جگہ کا تعین بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ معنی ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ نمبر 1، جگہ نہیں کر سکتے۔ یہ کام کریں گے اور دن متعین کریں گے کہ جمعرات کے دن کھلائیں گے کھانا، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کے بس میں نہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے گائیڈ لائن آنی چاہیے کہ یہ دن فلاں کام آپ کریں، تبھی آپ کر سکتے ہیں۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نیکی کا کام ہے، اگر روزہ رکھیں گے عید کے دن تو حرام ہونے کا گناہ ملے گا۔ حالانکہ روزہ بذات خود کیا ہے؟ ایک اچھی چیز ہے، اگر آپ کہتے ہیں روزہ اچھی چیز ہے، لیکن آپ متعین نہیں کر سکتے کہ فلاں دن بھی ہم روزہ، جس چیز کو حرام منع کر دیا۔ تو ایک چیز کیا ہوئی، عبادت کے لیے جگہ متعین نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے گائیڈ لائن نہ ہو۔ نمبر 2، عبادت کے لیے دن متعین نہیں ہو سکتا
جب تک کہ حبیب مصطفیٰ کی سنت سے ثابت نہ ہو یا اللہ کا حکم نہ ہو۔ نمبر 3، عبادت میں گنتی فکس نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں دن جمعرات کے دن 4 رکعت نفل ہر دن پڑھیں گے۔ آپ 4 کی قید نہیں لگائی، آپ کو جو چاہے پڑھتے رہے۔ 4 کی قید، عدد آپ نے اگر متعین کیا تو عدد متعین نہیں کر سکتے۔ کتنی بات بتائی؟ 3 جگہ، دن، عدد۔ چوتھی چیز، حیت متعین نہیں کر سکتے۔ حیت سمجھتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر کے عبادت کریں گے، دونوں پیر ایسے رکھیں گے اور ہاتھ ایسے رکھیں گے اور سر ایسے، یہ حیت متعین نہیں کر سکتے۔ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ اس عبادت میں حیت متعین کر لیں۔ یہ 4 چیزیں اور پلس پہلا جو بتایا کہ لازم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ لازم کر رہے ہیں تو اس آیت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جو کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طریقے سے اب یہ جو محرم ہے، محرم کا واقعہ کتنے سال کے بعد آیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے جن کو ہم لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ کتنے سال کے بعد ہوا ہے معلوم آپ؟ 60 سال کے۔ کس کے 60 سال کے؟ اس آیت کے تقریباً 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لہذا محرم کی کوئی چیز بھی دین میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ دین کیا ہوا ہے؟ دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ جو کر رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا۔ لیکن آپ اگر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل ہے اور اس میں یہ آیت نازل ہے تو کوئی بھی چیز محرم کی دین کی حیثیت سے داخل نہیں ہو سکتی۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں، کیونکہ 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں 60 سال کے بعد ایک واقعہ آئے گا اور آپ لوگ ایسا کیجئے گا کہ فلاں فلاں کام کیجئے گا؟ کبھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد یہ ہونے والا ہے۔ لہذا کوئی بھی چیز جس کو آپ دین سمجھ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے خلاف تو ہو سکتی ہے، دین میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 2، دین مکمل ہو گیا۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے تہوار لوگ مناتے تھے، جب آپ مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہ جیسے نٹ ہوتے ہیں نا، کرتب دکھلاتے ہیں، ایسے لوگ کرتب دکھلاتے تھے۔ تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہم لوگ خوشی کا دن ہے اور یہ سب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارے اللہ نے ہم کو 2 دن عید کا متعین کر دیا ہے۔ ایک کون سی ہے؟ عید الفطر، دوسری کون ہے؟ عید الاضحیٰ۔ کسی بھی دن کو آپ بطور تہوار نہیں منا سکتے۔ مردوں کی عید ہے، زندوں کی عید ہے، فلاں کی عید ہے، یہ سب تمہارا بنایا ہوا اپنا مسئلہ ہے اور دین مکمل ہونے کے خلاف ہے۔ کوئی بھی تہوار نہیں ہے سوائے عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے وقت، یا کوئی تہوار نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا لنا عیدان، ہمارے لیے 2 عیدیں۔ حبیب مصطفیٰ کے اوپر بات کہہ دینا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر کے بات کہنا، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نہیں آؤ۔ ہمارے رسول نے کہا ہماری عیدیں 2 ہیں، تم کہتے شب بارات بھی عید ہے، محرم بھی عید ہے، فلاں بھی عید ہے، جتنے مہینے اتنی عید ہے، اور اگر عید نہیں ہے تو اس مہینے کا نام ہی خالی رکھ دیا ہے۔ کوئی عید نہیں ہوتی ہے۔ جتنی عید منا رہے ہو دیکھو، ہمارا کام ہے آپ کو صحیح بات بتا دینا، تاکہ قیامت میں یہ نہ کہیں کہ یہ بھی آتا تھا گاؤں میں اور مزے کر کے چلا جاتا تھا اور ہم کو حق بات نہیں بتایا ہے۔
میں اپنا بوجھ آپ کے کاندھوں پر ڈال رہا ہوں کہ قیامت میں آپ کے خلاف گواہی دے سکوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو ایک ایک بات بتائی گئی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے میں اپنے بوجھ کو، مجھے آپ سے کوئی نہ پیسہ لینا ہے اور نہ مجھے آپ کا کوئی خوف ہے. ہے تو رب کا خوف ہے، بقیہ کسی کا خوف نہیں ہے. لہذا ہم اپنے بوجھ کو آپ کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں کہ قیامت میں آپ قطعی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے، قطعی عذر نہیں پیش کر سکتے کہ میں رہتا تھا، بڑے مولانا لوگ ہمارے گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے بھی ہم کو نہیں بتایا. آپ ہم کو وہاں پھنسا دے قیامت میں، آپ پھنسانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. لہذا کوئی عید نہیں ہے. عید وہی ہے جس کو حبیب مصطفیٰ نے مہر لگائی ہے، وہی عید ہے. اور حبیب مصطفیٰ کے علاوہ یہ بھی بتا دیتا ہوں، چاہے کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، پیر ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنی جانب سے کوئی بات کہتا ہے جس کی بات حبیب مصطفیٰ سے میل نہیں کھاتی، کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ حیثیت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ کی ہے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کوئی یہ کہہ کر کے بچ نہیں پائے گا کہ میں فلاں پیر صاحب کی بات مانا جس کی وجہ سے ہوا. قیامت میں یہ بھی لوگ کہیں گے، قیامت میں لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے جو بڑے تھے نا، انہوں نے ہم کو برباد کیا ہے. فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا، اللہ انہوں نے گمراہ کیا ہے. یہ کہہ کر کے وہ سمجھیں گے کہ بڑے کو پھنسا دیں گے، ہم نکل جائیں گے. بڑے کو پھنسا کر کے آپ نہیں نکلیں گے، یہ الگ بات ہے. اس کو آپ پھنسا دیں، انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن آپ بھی پھنسے رہیں گے، نکل نہیں سکتے. لہذا کوئی بھی تہوار اگر داخل کیا گیا تو دین کے مکمل ہونے میں آپ نے زیادتی کی. جس کو اللہ نے مکمل کیا تھا، آپ نے اپنی جانب سے اس میں داخل کیا ہے. لہذا یہ دین کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آخری بات، قرآنی احکامات جو کچھ بیان کر دیے گئے ہیں اس میں آپ چون چرا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ تم کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹا بنا دیا. زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے. قرآن نازل ہو گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نرینہ لڑکے کے باپ نہیں ہے. نوٹ کرنا، جو بچے تھے آپ کے سب انتقال کر گئے. آپ نے فرمایا اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، آپ اعلان کر دیں کہ زید ہمارے بیٹے نہیں ہیں. لہذا جو آ رہا ہے ایک سخت رپورٹ، اس پہ یہ بھی مسئلہ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے اور آپ نے کسی کو بیٹا بنا لیا تو ہم اس کو بیٹا مان لیں گے سرکار، اور وہ آپ کی پراپرٹی پوری ایسی ٹرانسفر ہوگی جیسے بیٹے کے نام ہوتی ہے. ہم قطعی اس کے قائل نہیں. ٹھیک ہے، آپ قانون بنا دیں. اچھا قانون بنا دیں آپ، اور مسلمان یہ طے کر لیں یا وہ لڑکا طے کر لے جس کو پراپرٹی ملی ہے. غور سے سنیے گا، اب امتحان تمہارا یہ ہے، ایسے امتحان ہوں گے. کیا پراپرٹی تمہارے نام آ گئی؟ اب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کیا کریں، سرکار نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے، سرکار نے دے دیا. سرکار ہی جنت اور جہنم بھی کی مالک ہے کیا؟ اگر سرکار جنت اور جہنم کی مالک ہے تب تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن سرکار کی اوپر نہیں چلتی، وہاں دوسری سرکار ہے. یہ سرکار تمہاری زندگی میں 60 اور 70 سال کے لیے سرکاری کرے گی، اور وہ پوری زندگی کے لیے کرے گی. اس کا خیال رکھے. یہ دین میں جو بات کہی گئی، اللہ نے کہا اس تعلق کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر یہ سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو یہ قرآن بھی یہ کہا نا کہ قرآن دین مکمل ہو گیا. آپ نے اس دین مکمل کے کیا کر دیا؟ نقص پیدا کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو بڑے فتنے اٹھے. پہلا فتنہ یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. دوسرا فتنہ تھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگ بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ جن لوگوں نے انکار کیا تھا، کہا اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں آتی تھی اور وہ رسی ان کے اوپر لازم ہے تو میں ان سے وصول کر کے رہوں گا۔ تو جو جملہ کہا تاریخ نے نوٹ کیا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں نقص ہوگا اور ابو بکر زندہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا، اب ابو بکر کی لاش ملے گی تب دین میں نقص آئے گا۔ یہی سب مسلمانوں کو کرنا ہے کہ ہمارے قرآن میں اللہ نے کہا ہے دین مکمل ہو گیا، جو چیزیں قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں، اگر سرکار ٹھیک ہے آپ کی سرکار ہے آپ کر لیں، لیکن آپ اگر جیسے مثال کے طور پر سرکار نے کہا کہ بغیر محرم کے عورت حج کرنے جا سکتی ہے، ہماری عورتیں ابھی بھارت میں گئی نا، یہ کہہ کر کے چلی گئی کیا کہ سرکار نے کہا ہے بغیر محرم کے حج ہوتا ہے۔ سرکار ہی کو حج بھی قبول کرنا ہے، سرکار ہی کو حج بھی قبول کرنا ہے، اور اگر رب نے کہا تھا کہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتا تو وہی رب تمہارے حج کو رد کرے گا جس نے کہا تھا کہ میں بغیر محرم کے سفر کرنے والا گنہگار ہے، سرکار کی نہیں چلتی، جو سرکار بناتا ہے اس کو پر سرکار کی نہیں چلتی۔ بات نہیں سمجھ رہے؟ رب ہے، وہ مالک ہے، اس نے یہ چھوٹی چھوٹی سرکاریں بنائی ہوئی ہیں، یہ چھوٹی سرکار والے سرکار کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر، عدالت کے چھوٹی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر فیصلے لائے گی، کبھی نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن کے احکامات جو ہو چکے ہیں نازل، اس میں ذرہ برابر کی کمی اور زیادتی کرنا دین میں نقص کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ایسے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، یہاں تک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اگر ایسے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز محرم کی دین میں داخل نہیں ہے، ایک ہم سے زیادہ بڑی پکڑی والا، بڑا ڈنڈے والا کہہ سکتا ہے کہ نہیں دین یہی ہے، تو اللہ نے اس کی ترکیب بتائی، اللہ نے اس کی ترکیب بتائی، کہا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب ایسے معاملات ہو جائیں کہ ایک مولانا ایک بولے، دوسرے مولانا ایک بولے، تو مسئلے کا حل اللہ نے بیان کر دیا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو اللہ سے پوچھنا اور رسول سے پوچھنا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا پہلا خون گرا ہے اس دھرتی پر، وہ سب سے بڑی شہید ہے، پہلی شہید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ کی شہادت کیسے منائی ہے ان سے پوچھنا پڑے گا۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے، وَالرَّسُولِ، اور تیسرے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، کوئی مولانا مسئلہ حل نہیں کیا، کیونکہ مولانا نے دسترخت کیا ہے۔ جو مدعی اور مدعا علیہ ہوتا ہے وہ جج بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں بن سکتا۔ اب جج بنے گا کون؟ اللہ بنے گا۔ جج بنے گا کون؟ حبیب مصطفیٰ بنیں گے۔ یہ ایک قرآن کی آیت۔ حدیث میں گائیڈ لائن، حدیث میں گائیڈ لائن دی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے فتنے ہوں گے، بڑے فتنے ہوں گے، بعد روایت پہ آتا ہے کہ 73 فرقے ہو جائے گے، ایک جنت پہ جائے گا، صحابہ گھبرا گئے۔ انشاءاللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگا؟ جو آپ فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں نا، آپ کے لیے ہی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس فتنے کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، مانا علیہ واصحابی، کہ وہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ تلاش لینا، اور اس کے بعد دیکھ لینا کہ ہمارے صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اس دو کے علاوہ تیسرا کوئی کرائیٹیریا، کوئی معیار اور کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ فلاں بڑے مولانا صاحب کرتے ہیں، بڑے مولانا ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، بڑا مولانا وہ ہوتا ہے جو حبیب مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، بڑا مولانا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ بڑے مولانا ہے۔ داڑھی بڑے ہونے سے، کرتا لمبے ہونے سے، پگڑی باندھنے سے بڑا نہیں ہوتا کوئی، نوٹ کر لیں۔ لہذا یہ دو فارمولے بیان کر کے آپ کو گائیڈ لائن دے دی گئی کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے تو تم اللہ اور رسول کی طرف، اور دوسرے میں کہہ دیا گیا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ تیسری اور آخری بات، منطقی انداز میں، یہ تو قرآن حدیث کی بات ہو گئی نا،
लॉजिकली मंतिकी समझते हैं कि आप अपनी बुद्धि से कैसे समझ लें कि कौन सही है कौन गलत है। 5 बातें लिखी हुई, एक एक बात देख लें। नंबर 1, ये जितनी बातें होंगी हर इलाके में अलग अलग होंगी। आपको मालूम है कर्नाटक में मुहर्रम कैसे मनाते हैं? 10वीं तारीख को लड़के लोग शेर बनते, बाकायदा शेर की शक्ल, पीछे दुम लगाते हैं, और वो ड्रामेबाजियां जिसका कोई जवाब नहीं। तुम्हारे यहां नहीं होता ना? हम उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे यहां मेहंदी निकली, तो कहते हैं हमको मेहंदी नहीं मालूम हो। पहली पहचान है कि वे इलाके वाइज होंगी बातें। आपने फजर की सुन्नत पढ़ी आज? आंध्रा वालों ने भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? उन्होंने भी पढ़ी। लंदन वालों ने पढ़ी नहीं? उन्होंने भी पढ़ी। हमेशा सुन्नत इंटरनेशनल होती है, हमेशा ऐसी खुराफात इलाकाई होती है। तुम्हारे इलाके में कुछ होगा, हमारे इलाके से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। नंबर 2, इतना ज्यादा खुराफात होगी कि उसकी आखिरी हद जब तक शिर्क को तक नहीं करेगी तब तक वो खुराफात बंद नहीं होगी। नंबर 3, जो खुराफात होगी, जो बातें होंगी, वो हमेशा मनहियाते इस्लाम को जायज करार देंगे। मनहियाते इस्लाम समझते हैं? इस्लाम ने जिन चीजों को मना किया, मिसाल के तौर पर डीजे लगा के ईद मिलाद नबी मनाई जाएगी। जो म्यूजिक का जो धर्म इतना खिलाफ है, वहां पे डीजे लगेगा तब ईद मिलाद नबी होगी, डीजे लगेगा तो जुलूस निकलेगा, डीजे लगेगी तो 8वीं और 9वीं होगी। ये इस बात की अलामत है कि आप होशियार हो जाएं, गलती बड़ी हो रही है। और ज्यादती करने वाले, इस किस्म की हरकत करने वाले, आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपने बाजू वाले को देख लें, कहीं लंदन जाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी नमाजी नहीं होगा उसमें पंजवक्ता। जितने लोग ऐसे काम कर रहे होंगे उनका नमाज रोजा से कोई ताल्लुक, बल्कि कलमा भी सही पढ़ने की सलाहियत नहीं हो। ये सब पहचान है, इस पहचान को देखे। और जाहिल की कसरत होगी उसमें, जाहिल की कसरत होगी। मुखिया राना यहाँ मरहूम थे, तो एक मरतबा भदोकर से बारात आ गई। ऐसे बात छुड़ गई, मैं छोटा था, रहा हूं 11वीं 12वीं में। तो मुखिया राना ने कहा कि देखो एक बात बताए, हक पहचानने का तरीका ये है, या तो पढ़े लिखे लोग कर रहे होंगे, या वो लोग कर रहे होंगे जो पढ़े लिखों के साथ बैठते हैं, और बिदअत और खुराफात वो लोग कर रहे होंगे जो अंगूठा टेक होंगे। अगर उसमें कोई ऐसा आलिम आपको नजर आ रहा है तो समझ लेना कि उस आलिम का ताल्लुक पेट से जुड़ गया है, जिसकी वजह से वो बेचारा मजबूर है। पब्लिक कैसी होगी? अंगूठा टेक होगी उसके साथ, पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं होगी। ये पहचान है। आखिर में करने का काम क्या है? मुहर्रम में 2 काम करने का है जो कोई नहीं कर रहा। इसमें जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं कर रहा है। अभी मुस्लिम शरीफ की रवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम हराम का रोजा, 10वीं बातें कर रहा हूं अभी, तमाम रमजान के महीने के बाद अगर किसी रोजों को फजीलत हासिल है तो हर मुहर्रम के महीने में नफली रोजों की फजीलत है। कितने आदमी रखे रोजा? 10 दिन तो गुजर गया ना, 9 दिन आज कोई नहीं रखेगा, क्योंकि हबीब मुस्तफा से प्यार होगा ना, तब ये सब काम होगा। नफली रोजे की बात कही गई और बताया गया बातल रमजान अगर कोई रोजा फजीलत वाला है तो मुहर्रम का रोजा है। नंबर 1 ये करने का काम है। नंबर 2, 10वीं तारीख का रोजा रखना आशूरा। और अगर ये समझ कर रखा गया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, रोजा रखा गया है, तो रोजा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले से चला आ रहा है। ये समझ करके भी अगर कोई रोजा रखा तो भी गलत है। रोजा तो रखा गया है, अरब लोग रखते थे नबूवत से पहले, खाने काबा का गिलाफ बदलने की वजह से। नबूवत के बाद रमजान का रोजा फर्ज नहीं हुआ, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोजा फर्ज की तरह इसको रखा। फिर 15 साल के बाद रमजान फर्ज हुआ। आपने फरमाया रमजान के रोजे अल्लाह ने आपको इनायत कर दिए, जिसका दिल चाहे रहे, जिसका दिल चाहे छोड़े।
پھر کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ 10 تاریخ کو یہ لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں یہودی لوگ، تو آپ نے فرمایا ہم روزہ رکھیں گے۔ پھر آخری سال معلوم ہوا، یہ اسٹیپ ہے، آخری سال معلوم ہوا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں، فرعون سے نجات اگر ملی تو ہمارے بھائی کو ملی، ہم زیادہ مستحق ہے کہ اس کی خوشی کو منا لیں گے، اور وہ 10 تاریخ کو رکھتے ہیں، ہم 10-11 کو رکھیں گے یا 9-10 کو رکھیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اب یہودی وہ 10 کو روزہ رکھتے ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں عاشورہ کب آیا کب گیا، لہذا کوئی ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہی 2 کام سنت ہے، بقیہ جتنا کر رہے ہو سب کے جواب کی تیاری، اور اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ دین مکمل جو ہو گیا تھا اس میں آپ نے اضافہ کیا ہے، اس کا جواب دیے بغیر کوئی چھوٹے گا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔